رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر جو بیرونی طرف شہر کے محلے ہوتے ہیں، کسی محلے میں وہ امامت کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے ایک بار تھوک دیا۔ بے ادبی ہے نا، حالانکہ قبلہ شریف وہاں سے بہت دور ہے، درمیان میں اونچے اونچے پہاڑ ہے، درخت ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، تو قبلہ شریف کی طرف غائبانہ طریقے سے تھوک دیا، جو کہ گناہ تھا اور بے ادبی تھی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو وہاں کے نمازی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے تو آپ مسئلہ پوچھا کہ حضور ہمارے امام صاحب جو ہیں، جو صاحب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، یہ بے ادبی کی ہے، تو اب ان صاحب کی امامت کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمکم، اب اس کے بعد وہ تمہاری امامت کا اہل نہیں ہے، اس کی اقتداء میں نماز مت پڑھنا۔ یہ لوگ سن کے واپس آ گئے مسئلہ پوچھ کے۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو وہ صاحب آگے کھڑے ہونے لگے، تو لوگوں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنا دی کہ آپ نے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے سے میں منع کر دیا۔ کیوں؟ جی کہ آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری امامت نہ کرنے پائے آئندہ۔ تو وہ شخص پیچھے ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو حضور سے دریافت کروں گا، پوچھوں گا۔ تو وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور کیا آپ نے میرے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں، میرے مقتدی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا؟ کہا کہ حضور یہ تو مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقد آذیت اللہ ورسولہ، تو ایسا موذی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف تھوک کے یہ جو تو نے کعبے کی بے ادبی کی ہے، اس بے ادبی کرنے کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایذا پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی ایذا پہنچائی ہے، اللہ کی بھی توہین کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی توہین کی ہے، کیونکہ آخر یہ کعبہ شریفہ جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے نا، کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی بے ادبی اتنے دور سے، کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اللہ کو بھی ایذا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ ایسا شخص لائق امامت نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔